بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طلباء کرام کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 162 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے آم کی تعریف میں موجود بعض قیود کے فوائد۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَقَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَكُ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَقَذَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُشْتَرَكُ لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ مَعَانِيٍ لَا فُرَادَ ثم قوله متفقة الحدود على سبيل الشمول لبيان تحقيق ماهية العام لا للاحتراز، وقيل متفقة الحدود احتراز عن المشترك لأنه يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل الشمول احتراز عن النكرة المنفية فإنها تتناول الأفراد على سبيل البدلية دون الشمول۔ اسی طرح اس تعریف سے مشترک نکل جائے گا، اس لیے کہ مشترک معانی کو شامل ہوتا ہے نہ کہ افراد کو۔ پھر مصنف کا قول متفقۃ الحدود علی سبیل الشمول، ماہیت عام کی تحقیق، یعنی عام کی جو ماہیت ہے اس کی تحقیق بیان کرنے کے لیے ہے، نہ کہ احتراز کے لیے ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ متفقۃ الحدود مشترک سے احتراز ہے، اس لیے کہ مشترک مختلفۃ الحدود افراد کو شامل ہوتا ہے، اور علی سبیل الشمول نکرہ منفیہ سے احتراز بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکرہ منفیہ علی سبیل البدلیت افراد کو شامل ہوتا ہے، نہ کہ علی سبیل الشمول افراد کو شامل ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا اكْتَفَى الْمُصَنِّفُ بِالتَّنَاوُلِ دُونَ الِاسْتِغْرَاقِ اتِّبَاعًا لِفَخْرِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِنْدَهُ فِي الْعَامِ الْإِسْتِغْرَاقُ لِجَمِيعِ الْأَفْرَادِ فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ وَالْمُنَكَّرُ كُلُّهُ عَامٌ۔ اور یہاں مصنف نے اکتفا کیا ہے تناول پر، اور استغراق کا لفظ آپ نے ذکر نہیں کیا۔ یہ فخر الاسلام بزدوی علیہ رحمہ کی اتباع کرتے ہوئے ایسا کیا، کیونکہ فخر الاسلام کے نزدیک عام میں تمام افراد کے لیے استغراق شرط نہیں ہے، بس جمع، معرف اور منکر سب عام ہیں، جبکہ وعند صاحب توضیح یشترط فی العام الاستغراق فیکون الجمع المنکر واسطۃ بین العام والخاص، جبکہ صاحب توضیح کے نزدیک عام میں استغراق شرط ہے، لہٰذا جمع منکر عام اور خاص کے درمیان واسطہ ہوگا۔ جی طلبہ کرام، آج کے ہمارے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے آج کے سبق کی باقاعدہ ہم وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔